ایک جہاز جو ہوا میں غائب ہو گیا۔ 239 لوگ جو اپنی منزل پہ کبھی نہیں پہنچے۔ مگر سب سے ڈراونا سوال یہ ہے، جس وقت دنیا سمجھ رہی تھی کہ MH370 کریش ہو چکا ہے، اس وقت کچھ لوگوں کے فونز بج رہے تھے۔ ان کے گھر والوں نے ان کے نمبرز ڈائل کیے اور فون رنگ کرتے رہے، مگر کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ اگر یہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا تو یہ فونز کس نے اٹھائے؟ یہ سگنل کہاں سے آ رہے تھے؟ یہی نہیں، جہاز کے ریڈار سے غائب ہونے کے 6 گھنٹے بعد تک اس کے انجن سگنل بھیج رہے تھے، مگر کہاں سے؟ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا ایک ایسی سازش جسے 10 سال سے چھپایا جا رہا ہے؟ آج نئے ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اور شاید پہلی بار ہم سچ کے اتنے قریب ہیں جتنے کبھی نہیں تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رازنامہ، اور آج ہم جانیں گے فلائٹ MH370 کے غائب ہونے کا اصل راز۔ 8 مارچ 2014 رات کے 12:41 ایک بوئنگ 777 جہاز ملیشیا ایئر لائنز کی فلائٹ MH370 کوالالمپور سے بیجنگ کی طرف اڑان بھر چکا ہے۔ 227 مسافر اور 12 کریو ممبرز، سب کچھ ایک عام فلائٹ کی طرح ہیں۔ پائلٹ کی مدھم آواز کنٹرول ٹاور سے آخری بار گفتگو کرتی ہے۔ گڈ نائٹ ملیشین 370۔ یہ جہاز 35,000 فیٹ کی بلندی پر ہے۔ ایک دم سب کچھ نارمل لگ رہا ہے، لیکن صرف چند منٹ بعد ریڈار سکرین پر ایک عجیب سی حرکت ہوتی ہے۔ پہلے پلین نہایت ہی منظم طریقے سے اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے، پھر ویتنام کے ہوائی کنٹرول سے اس کا رابطہ اچانک کٹ جاتا ہے، اور پھر یہ جہاز ہوا میں گھل گیا۔ MH370 کا سب سے بڑا راز، یہ پلین غائب کیسے ہوا؟ فلائٹ MH370 کے غائب ہونے ماڈرن ایویشن کی تاریخ کا سب سے بڑا مسٹری بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو نہ صرف ایک ہوائی حادثہ ہے بلکہ ایک گلوبل مسٹری بھی ہے، جسے دنیا بھر کے سائنٹسٹ، انویسٹیگیٹرز اور انٹیلیجنٹ ایجنسیز سالو نہیں کر سکے۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی 10 سال گزر چکے ہیں اور اس جہاز کا صرف چند ٹکڑے ملے ہیں۔ لیکن اس کہانی کا سب سے چلنگ پہلو صرف یہ نہیں کہ جہاز کہاں گیا، بلکہ یہ کہ اس کے غائب ہونے کا طریقہ اتنا عجیب ہے کہ اس پر ہر طرح کی تھیریز بن چکی ہیں۔ کیا یہ ایک ٹیکنیکل میل فنکشن تھا؟ کیا پائلٹ نے جان بوجھ کر اسے ڈس اپیئر کیا، یا پھر کچھ ایسا جو صرف اندازے اور افواہیں لگانے والوں کا کام نہیں، بلکہ اصل انویسٹیگیشن بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے؟ آج ہم اس مسٹری کا ہر پہلو ایکسپلور کریں گے، سب سے نئے ثبوت، نئے کلیمز اور وہی انسانی کہانیاں جو آج بھی اس راز کا حصہ ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک نظر اس دن پر جب یہ سب شروع ہوا۔ آخری لمحات، وہ کیا ہوا جو ریڈار نے دیکھا؟ دنیا بھر کی ایویشن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کسی بھی کمرشل پلین کا اچانک بنا کسی مے ڈے کال کے ریڈار سے غائب ہونا ناممکن ہے، لیکن MH370 ایک دم بلیک آؤٹ ہو گیا۔ جو سب سے حیرت کی بات تھی وہ یہ کہ اس جہاز نے ریڈار پر ایک عجیب سی حرکت کی۔ جب فلائٹ ٹیک آف ہوئی سب کچھ ٹھیک تھا، مگر صرف 38 منٹس بعد یہ جہاز اپنی اصل ٹریجیکٹری سے 180 ڈگری کا شارپ ٹرن لیتا ہے۔ یہ ٹرن کوئی بھی آٹومیٹک سسٹم خود نہیں لے سکتا، یہ صرف مینولی لیا جا سکتا ہے۔ مگر اس وقت کوئی بھی مے ڈے کال یا ایمرجنسی الرٹ نہیں بھیجا گیا۔ مطلب یا تو پائلٹ کو یہ سب جان بوجھ کر کروانا پڑا، یا پھر کسی اور نے یہ پلین ہائی جیک کر لیا تھا۔ ریڈار کے مطابق پلین پہلے ملیشیا کی باؤنڈری سے نکل رہا تھا، مگر ایک دم یہ ویسٹ کی طرف ٹرن لیتا ہے، بالکل ان ایکسپیکٹڈ ڈائریکشن میں۔ صرف 10 منٹ بعد یہ سویلین ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ مگر ایک چیز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ملیشیا کی ملٹری ریڈار اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ملیشین ملٹری نے کلیئر ڈیٹیکٹ کیا تھا کہ یہ پلین ایک عجیب طریقے سے موومنٹ کر رہا ہے۔ مطلب کسی نے سسٹم شٹ ڈاؤن نہیں کیا تھا، پلین اپنی جگہ موجود تھا، مگر صرف ہم اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔
جب یہ جہاز سویلین ریڈار سے غائب ہوا تو ایک اور عجیب بات سامنے آئی۔ برٹش کمپنی انمارسیٹ نے ڈیٹیکٹ کیا کہ پلین کا انجن 6 گھنٹے تک چلتا رہا۔ مگر سوال یہ ہے، اگر پلین کریش ہو گیا تھا تو انجن سگنلز کیوں بھیج رہا تھا؟ یا یہ سگنل کسی اور طرف اشارہ کر رہے تھے؟ نئے ثبوت۔ دسمبر 2024 میں ملیشیا کی حکومت نے ایک نیا سرچ مشن اپروو کیا ہے۔ یہ سرچ یو ایس بیسڈ کمپنی اوشن انفینٹی کرے گی، جو نو فائنڈ نو فی کی پالیسی پر کام کر رہی ہے۔ یعنی اگر ان کو کچھ نہیں ملا تو انہیں کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ مگر اس دفعہ نئے ثبوت بھی ہیں۔ ایک نئے ایویشن انالیسسٹ نے کلیم کیا ہے کہ ویک ریڈیو سگنلز کو انالائز کر کے انہوں نے ایک اسپیسیفک پاتھ آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو پرتھ ویسٹرن آسٹریلیا کے مغرب میں ہے۔ آسٹریلین سائنٹسٹ ونسنٹ لائن کا کہنا ہے کہ یہ جہاز 6000 میٹر کی گہرائی میں ہے، بروکن رچ کی مشرقی حصے میں۔ اگر یہ تھیریز صحیح ہیں تو شاید ہم جلدی اس راز کا جواب جان سکیں گے۔ اس جہاز کے پیسنجر صرف ایک اسٹیٹسٹکس نہیں تھے، یہ 239 اصل زندگیاں تھیں۔ ایک چائنیز مسافر کے بھائی نے بتایا کہ ان کا فون غائب ہونے کے چند گھنٹوں بعد بھی بج رہا تھا، مگر کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ ایک آسٹریلین فیملی کا کہنا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا بیٹا کہیں نہ کہیں اب بھی زندہ ہے۔ ایک ماں جس کا بیٹا اس فلائٹ میں تھا ہر روز اس کے واٹس ایپ پہ لاسٹ سین دیکھتی ہے، اور یہ تب تک تھا جب تک سسٹم آٹومیٹیکلی ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہو گیا۔ یہ صرف ایک مسٹری نہیں، یہ ان لوگوں کی زندگیوں کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ فلائٹ MH370 کا غائب ہونا ایک ایسا راز ہے جو سائنس، ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس سب پر سوال اٹھاتا ہے۔ نئے سرچ مشنز اور نئی تحقیقات ایک امید ضرور جگاتی ہیں، مگر یہ مسٹری صرف ایک سمپل حادثہ تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ شاید ہم کبھی اس کا جواب نہیں جان سکیں، یا شاید یہ سچ سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم کبھی MH370 کا اصل راز جان سکیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوتی ہے کسی ایک نئی مسٹری کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا اچھا لگا اور کیا ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔